نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور بے شک میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر شخص خود نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایسے لوگ ہمیں صرف 19 ملے ہیں جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ اسود عنسی نے کیا۔ یہ صنع یعنی یمن کا رہنے والا تھا، اسے فیروز دہلوی نے قتل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مسلمہ کذاب یمامہ میں گزرا، جس کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد طلحہ ازدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایک کاہن تھا، بنی اسرائیل کے بعض قبائل اس پر اسلام لائے، مگر بعد میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہوا۔ اس کے بعد سجاہ بنت الحارث نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے اپنی قوم پر 5 وقت کی نمازوں کو باقی رکھا تھا۔ اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ سجاہ نکاح کے بعد مسلمہ کے پاس 3 دن رہی۔ جب اپنی قوم میں آئی تو قوم نے مہر نکاح کے متعلق پوچھا اور کہا کہ بغیر مہر کے تو نکاح نہیں ہوتا۔ اس پر سجاہ مسلمہ کے پاس گئی تو مسلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے 2 نمازیں یعنی عشاء اور فجر معاف کر دی ہے۔ مگر بعد میں یہ عورت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشرف با اسلام ہوئی۔ مختار سقفی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گزرا۔ بہبود نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ خلیفہ معتمد باللہ کے زمانے میں گزرا ہے۔ کرامتی فرقے کے ایک شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بعد میں اس نے حجر اسود چرا لیا تھا۔ نواح نام کے ایک علاقے میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ملک یمن میں ایک شخص گزرا جس نے اپنا نام لا رکھا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق بشارت دی ہے کہ لا نبی بعدی، لا میں ہی ہوں۔ ایک اور عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی ہی تو کہا تھا، لا نبیۃ بعدی تو نہیں فرمایا تھا۔ یہ حدیث مردوں کے حق میں ہے، عورتوں کے حق میں نہیں۔ آپ کے بعد عورت نبی ہو سکتی ہے، ایسا کہہ کر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ایک یہودی نے بیت المقدس میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر جب اس کو گرفتار کر کے اس کی پٹائی لگائی گئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اسحاق اخرس نام کا ایک شخص بصرہ میں گزرا ہے، اس پر بصرہ اور عمان کے کچھ لوگوں نے اس کے جھوٹے نبوت کے دعوے پر ایمان لایا۔ فارس بن یحییٰ ساباتی نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو مصر کے ایک شہر تیونس میں گزرا ہے۔ متنبی شاعر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر بعد میں تائب ہوا۔ ایک بکری چرانے والے نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو اپنے ایک ہاتھ میں عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کو ازدا بنا دیتا تھا۔ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مامون نے اس کو قید میں بند کرا دیا، یہ قید ہی میں مر گیا تھا۔ غازانی نام کے ایک ساحر نے یعنی جادوگر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے 14ویں صدی کے شروع میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور آج بھی دنیا میں اس کے ماننے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ پھر 1990 کے درمیان ہندوستان میں شکیل بن حنیف نام کے ایک شخص نے مرزا کے نقش قدم پر مہدی پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تعجب کی بات ہے کہ ان کاذبوں کو ماننے والی ایک تعداد ہوتی ہے۔ ہمیں ان کی عقلوں پر حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے یہ جھوٹے لوگوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے کی باتیں قرآن اور حدیث میں تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔